اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ راشد، خلیفہ دوم مراد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اہم نکات آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ ناظرین، آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس لیکچر کا مقصد تاریخ اسلام سے اپنے آپ کو روشناس کروانا اور امتحان کی تیاری ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ انداز کہ جس میں ہم سوال اور جواب نہیں بلکہ اہم پوائنٹ رکھیں گے، اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا اور اس طرح کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، پھر ہم کوشش کر کے وہ سلسلہ شروع کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ امتحانات جیسا کہ سن رہے ہیں قریب ہیں، اس طرح کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، اور اس طرح جو اہم پوائنٹ ہیں میں نے بہت پہلے سے نوٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، تو اس طرح ان کو آپ تک پہنچانا آسان ہے۔ بہرحال اگر آپ کو 50% یا اس سے زیادہ بھی فائدہ ہو رہا ہے پھر بھی کافی ہے۔ اگر بالکل فائدہ نہیں ہو رہا یا 50% سے کم فائدہ ہے یا اس طرح کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے تو آپ ضرور بتائیں، پھر جتنا ہو سکے گا حسب توفیق ہم کریں گے۔ بہرحال خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر، نام آپ کا عمر تھا، لقب آپ کا فاروق تھا۔ فاروق آپ کو لقب کس وجہ سے دیا گیا؟ بعض تو کہتے ہیں کہ جب آپ مسلمان ہوئے آپ نے مسلمانوں کو بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھوائی، اس وجہ سے آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا۔ بعض ایک اور واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جو جھگڑا ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ منافق نے یہودی کو کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر دشمنوں کے بارے میں زیادہ سخت ہیں، چونکہ یہودی حق پہ تھا وہ چلنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو یہودی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہ کہتے ہیں عمر کے پاس چلتے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ چنانچہ آپ تلوار لائے، منافق کا سر قلم کر دیا۔ اس وجہ سے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے، اس میں عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سر کو، اس کے گردن کو قلم کر دیا جائے۔ آپ کی پیدائش 581 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خطاب، آپ کا قبیلہ بنو عدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب مل جاتا ہے 8ویں پشت میں۔ 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے۔ تاریخ اسلام ندوی میں بھی یہی مذکور ہے، تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی میں بھی یہی مذکور ہے، کچھ گائیڈوں میں 10ویں پشت بھی ہے، 9ویں بھی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ قبل اسلام آپ کا شغل جو تھا، مشغولیت جو تھی، سپاہ گری اور خطابت، اور آپ کا ذریعہ معاش جو تھا وہ تجارت تھا۔ قبل اسلام سفارت کا عہدہ آپ کے پاس تھا، بنو عدی کے پاس تھا، اور بنو عدی میں سفیر آپ تھے۔ کسی سے گفتگو شنود کرنے کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے آپ کو بھیجا جاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر تھے۔ قریش کے ان 17 آدمیوں میں، 17 آدمی، یہ چیز یاد رکھنی ہے، ان 17 آدمیوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ سوال یوں بن سکتا ہے قبل اسلام قریش کے کتنے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ تو اس کا درست جواب 17 آدمی۔ آپ کا اسلام 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد، 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ غصے میں جا رہے تھے یہی سوچ کر کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا آج۔ یہاں یہ یاد رکھیے، راستے میں جو آپ کو بندہ ملا اس کا نام تھا نعیم بن عبداللہ۔
قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ بعض کتابوں میں 27 سال کا لفظ لکھا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے 27 سال آپ کی عمر بعثت نبوی کے وقت تھی، پھر 6 سال تک آپ اسلام نہیں لائے تو 33 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ اگر قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 27 سال تسلیم کریں تو پھر وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ بعثت کے وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ آپ نے غزوہ تبوک میں آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ احادیث کے راوی 539 احادیث کے آپ راوی ہیں۔ 586 احادیث کے راوی حضرت علی ہیں، 142 احادیث کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور 146 احادیث کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اسلام بمنزلہ ایک اقبال مند آدمی کے ہو گیا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے یہ قول کس کا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی، اس لحاظ سے ابو جہل آپ کا ماموں بنتا ہے۔ آپ نے اعلانیہ طور پہ ہجرت کی۔ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پہ ہجرت کی، اور 20 آدمیوں کے ہمراہ آپ نے ہجرت کی۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہجرت میں کتنے آدمی تھے یا کتنے آدمیوں کے ہمراہ آپ نے ہجرت کی، تو درست جواب ہے 20۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے چوتھے دن ابو عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد عراق کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے پہلے، دوسرے، تیسرے دن لوگوں کو ترغیب دی عراق کے لیے، لیکن کوئی تیار نہیں ہوا۔ تو چوتھے دن ابو عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہیں تو آپ نے ان کو امیر بنایا۔ ان کے بعد سعد بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے بعد حضرت سلیط بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، لیکن چونکہ وہ پہلے کھڑے ہوئے تھے اس وجہ سے آپ نے عراق کے لیے امیر انہی کو بنایا۔ تو سوال یہاں پر یوں بن سکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق کا سب سے پہلا امیر یا عراق کے لیے سب سے پہلا لشکر کن کی سربراہی میں بھیجا گیا؟ تو ابو عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں بھیجا گیا۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنایا۔ یہاں بہت سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کب سپہ سالاری سے معزول کیا گیا؟ تو یاد رکھیے آپ کو مکمل طور پہ 17 ہجری کو معزول کیا گیا، ایک سپاہی کی حیثیت دے دی گئی، اور یہاں 13 ہجری میں آپ کو نائب بنایا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو امارت سے معزول کیا گیا، آپ کو نائب بنایا گیا۔ مکمل طور پہ معزولی والی بات 17 ہجری ہے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد دوسرا کام ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق بھیجا۔ تیسرا کام حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج کر یمن میں جو نجران کے عیسائی رہتے تھے ان کو سرزمین عرب سے نکال دیا، کیونکہ یہ سازشیں کرتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پہلے سے موجود تھا کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ مقام نمیرق میں ابو عبید اور ایرانی سپہ سالار جابان کا ٹاکرا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان کا مختصر خلاصہ ہے۔ تو اس جنگ میں جابان کو شکست ہوئی۔ ایک شخص جس کا نام تھا مطر بن فضہ، انہوں نے جابان کو پکڑ لیا۔ تو جابان نے یہ کہا، مجھ جیسے بوڑھے بندے کو گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ میرے بدلے میں 2 بندے لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نے 2 غلام دے دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہی تو ان کا سپہ سالار تھا، تو مسلمانوں نے دوبارہ ان کو پکڑنا چاہا، تو حضرت ابو عبیدہ مسعود ثقفی نے فرمایا کہ جس کو ایک ادنا سا مسلمان بھی امان دے دے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
اس کے بعد ہوا مارکہ کسکر یا مارکہ کسکر، اس میں سپہ سالار جو ایرانیوں کی طرف سے تھا اس کا نام تھا نرسی، اس کی لشکر 30,000 تھی اور جابان کی ہزیمت خوردہ لشکر بھی اس کے ساتھ جا کے مل گئے، اور مارکہ کسکر میں نرسی کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کے میمنہ پر سعد بن عبید تھے، میسرہ پر سلیط بن قیس تھے، مقدمۃ الجیش خود حضرت مسنہ کے پاس تھا۔ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ باقشیہ، یہ اس شہر کا نام ہے، یہاں جالینوس کو شکست ہوئی۔ اس جگہ سے جالینوس بھاگ کر مدائن میں چلا گیا۔ ابو عبیدہ مسعود ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری کارنامہ جس میں وہ شہید ہوئے، بہت اہم جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو ظاہری طور پہ سب سے زیادہ نقصان ہوا، تو مقام جنگ دریائے فرات کا کنارہ لشکر اسلام جو تھا مقام مروحہ میں قیام کیے ہوئے تھا، اور ایرانی لشکر جو تھا وہ مقام قسناطے میں، اور دشمن جو تھا بہمن جادویہ تھا، لیکن ندوی نے دشمن کا نام مہران شاہ لکھا ہے۔ معین الدین ندوی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ مہران شاہ تھا۔ رستم نے بہمن کو 3,000 سپاہی اس جنگ کے لیے دیے، 300 ہاتھی تھے، جنگی ہاتھی۔ پوچھا جا سکتا ہے مارکا جو آخری ہوا جنگ جو دریائے فرات کے کنارے ہوا، جس کو جنگ جسر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک پل تھا مسلمانوں نے بنایا، دریا پار کر کے دوسری طرف چلے گئے تھے، اس میں ہاتھی کتنے تھے؟ تو جواب ہوگا 300 ہاتھی تھے۔ ایرانی جھنڈا درفشی کاویانی بھی اس میں تھا، اور ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا جس جنگ میں یہ علم ہمارے ساتھ ہو درفشی، تو اس جنگ میں ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ تو میدان جنگ سے پہلے انہوں نے کہا آپ ادھر آتے ہیں پل کراس کر کے یا ہم؟ تو حضرت ابو عبیدہ مسعود ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے جوش جہاد میں کہا ہم پل عبور کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی لشکر نے پل عبور کیا۔ ہاتھیوں کا حملہ جو تھا جس کا مسلمانوں کو سب سے زیادہ سامنا رہا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھی پہ حملہ کیا، اس کے سونڈ کو کاٹ کے رکھ دیا، لیکن اس ہاتھی نے اپنے پاؤں کے نیچے آپ کو کچل دیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو جھنڈا تھا، پھر اس کو بنو ثقیف کے دیگر آدمیوں نے اٹھایا، یہاں تک کہ قبیلہ ثقیف کے 7 آدمی اس جھنڈے کی، اسلامی علم کے، اسلامی جھنڈے کی حفاظت میں شہید ہوئے۔ آخری آدمی جنہوں نے علم سنبھالا وہ مسنہ بن حارث ہیں، انہوں نے جھنڈا سنبھال کے دشمن کا مقابلہ بھی کیا، مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیا۔ مسلمان ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو ایک اور شخص تھے عبداللہ بن مرصد ثقفی، انہوں نے پل توڑ دیا کہ مسلمان ادھر ادھر بھاگے نہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا مزید نقصان ہوا کہ مسلمان دریا برد بھی ہو گئے۔ اس جنگ میں اسلامی لشکر کی کل تعداد 9,000 تھی، کہا جاتا ہے 4,000 شہادتیں ہوئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ 6,000 شہید ہوئے، صرف 3,000 مسلمان باقی رہ گئے، اور ایرانی جو اس جنگ میں قتل ہوئے وہ 6,000 تھے۔ اس جنگ کی تاریخ شعبان 13 ہجری، تو جنگ جسر اس کو کہا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ مسعود ثقفی شہید ہوئے، 300 ہاتھی تھے دشمنوں کے، اور مسلمان 9,000 تھے، جن میں سے 4,000 یا ایک قول کے مطابق 6,000 شہید ہوئے، اور ایرانی اس میں 6,000 مقتول ہوئے۔ جنگ بویب، اس جنگ کے بدلے میں جب اس کی اطلاع مدینہ میں پہنچی تو مسلمانوں میں جوش و خروش اور ولولہ پیدا ہوا۔ تو اس کے بعد جو جنگ ہوئی اس کا نام ہے جنگ بویب۔ معین الدین ندوی نے تاریخ 14 ہجری، جبکہ اکبر شاہ نجیب آبادی نے اس کی تاریخ 13 ہجری لکھی ہے، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بویب 14 ہجری کے اندر ہوئی۔ اس میں ایرانی سپہ سالار جو تھا مہران یا مہران اس کا نام تھا، لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ اب مہران کو اس جنگ میں سپہ سالار
بنانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تربیت عرب سے حاصل کی تھی، عربیوں میں رہا تھا، تو اس کا تجربہ زیادہ تھا۔ اسلامی سپہ سالار جو تھے حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کا سپہ سالار قتل ہوا۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جنگ میں 1,00,000 ایرانی قتل ہوئے، اور اس جنگ میں کل 100 مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد جو عورت تھی بوران، ان کو تخت سے اتار کر ایرانیوں نے یزدجر کو تخت نشین بنا دیا۔ پوچھا جا سکتا ہے کس جنگ کے بعد بوران کو تخت سے اتار دیا گیا کہ یہ عورت ہے، یہ کیا کر سکتی ہے؟ تو جنگ بویب میں جب ایرانیوں کو شکست ہوئی، ابن خلدون کے بقول ان کے 1,00,000 بندے وہ ہوئے، قتل ہوئے۔ سوال آپ سے ایرانیوں کے علم کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے علم کا نام کیا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے در فشی کاویانی۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی سوال بن سکتا ہے ابو عبید کا نمارق کے مقام پر کس سے مقابلہ ہوا؟ پیچھے گزر چکا ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے جابان سے مقابلہ ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں پوچھا جائے کب مسلمان ہوئے، تو 690 کو مسلمان ہوئے۔ آپ سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ معین الدین ندوی نے یہ لکھا ہے کہ آپ سے پہلے 40 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یزدجر کی عمر کتنی تھی جب اس کو تخت نشین بنایا گیا؟ تو 21 سال اس کی عمر تھی، اور معین الدین ندوی نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی ذیقعدہ کے اندر۔ ابھی جنگ قادسیہ کے بارے میں شروع ہو رہے ہیں ہم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی اطلاع ذیقعدہ کے اندر ملی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی اور خود نکلنا چاہا ایرانیوں کے مقابل میں۔ لشکر کے اول دستے کا امیر آپ نے حضرت طلحہ کو مقرر کیا۔ لشکر کے اول دستے کا امیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میمنہ پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میسرہ پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سپہ سالار خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ سے آپ روانہ ہوئے، چشمہ زرار پر قیام کیا۔ سوال یوں بن سکتا ہے جنگ قادسیہ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر کہاں تک گئے تھے؟ تو جواب ہوگا چشمہ زرار، جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمے کا نام ہے۔ آپ نے روانگی کے وقت مدینہ میں نائب بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا امیر المومنین کا بذات خود جانا مناسب نہیں، خدا نخواستہ اگر امیر المومنین شہید ہو گئے تو انتظام اور نظام کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بغاوتیں ابھریں گی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تائید کی۔ تو یہاں سوال یہ بن سکتا ہے کہ آپ کے جانے کی مخالفت کس نے کی، یا آپ کے نہ جانے کا مشورہ کس نے دیا؟ تو ان تینوں حضرات نے مشورہ دیا۔ چنانچہ اب سپہ سالار کس کو بنایا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، عذر کیا سپہ سالار بننے سے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سوچ و بچار کر کے آپ کو بتلاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ دیا، اور آپ بالاتفاق سپہ سالار بن گئے۔ اب یہاں پر سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ جنگ قادسیہ کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنانے کا مشورہ کس نے دیا؟ تو جواب ہوگا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لشکر کے اندر موجود نہیں تھے، بلکہ قبیلہ حوازن میں زکوٰۃ کی وصولی پر تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے 4000 کا لشکر لے کر نکلے۔ سوال بن سکتا ہے جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد کے ساتھ مدینہ سے کتنے ہزار کا لشکر تھا؟ تو جواب ہوگا 4000۔
آپ 18 منزلیں طے کر کے مقام ثعلبہ میں پہنچے، وہاں قیام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کی مزید کمک بھیجی، جن میں 2000 یمانی تھے اور 2000 نجدی تھے۔ حضرت مسنا جو پہلے سے عراق کے اندر موجود تھے، وہ 8000 آدمیوں کے ساتھ مقام ذی وقار میں آپ کا انتظار کر رہے تھے، وہاں پر قیام پذیر تھے۔ اور حضرت مسنا جنگ جسر میں زخمی بھی ہو چکے تھے، ان کی طبیعت نہیں سنبھل سکی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ تو حضرت مسنا نے اپنا نائب بشیر بن حسامہ کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسنا کے وفات کی خبر مقام ثعلبہ میں ملی ہے۔ جب وہ مقام ثعلبہ میں پہنچے تو ان کو پتہ چلا حضرت مسنا شہید ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ثعلبہ سے مقام صراف ہے یا مقام شراف ہے، اس جانب روانہ ہوئے، تو راستے میں قبیلہ بنو اسد کے 3000 لوگوں نے شرکت کی۔ یہاں یہ سوال بن سکتا ہے مقام صراف یا مقام شراف میں کس قبیلہ کے لوگ آ کے سعد بن ابی وقاص سے ملے؟ بنو اسد کتنے لوگ تھے؟ 3000 لوگ تھے۔ اسی طرح مقام صراف میں اشعث بن قیس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تم اپنے قبیلے کے 2000 آدمی لے کر سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مل جاؤ۔ اسی جگہ لشکر مسنا بن حارث کی آمد بھی ہوئی اور اس لشکر سے ملاقات بھی ہوئی۔ حضرت مسنا خود شہید ہو چکے تھے۔ لشکر کا جائزہ لیا گیا تو 20 سے 30 ہزار افراد تھے۔ جنگ قادسیہ کے لشکر کا جائزہ لیا گیا، 20 سے 30 افراد۔ بیعت رضوان میں موجود صحابہ میں سے 300 لشکر کے اندر موجود تھے۔ یہ انتہائی اہم سوال یہاں پہ پوائنٹ بن سکتا ہے کہ جنگ قادسیہ میں بیعت رضوان والے کتنے صحابہ تھے؟ تو جواب ہوگا 300۔ اور بدری صحابہ کتنے تھے؟ تو جواب ہے 70۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا کہ مجھے ہر مقام کا نقشہ بھیجنا ہے، چنانچہ سب سے پہلی منزل شراف یا صراف کا نقشہ بنا کر بھیجا۔ پھر جب وہ نقشہ ان کے پاس پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قادسیہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اب مقدمۃ الجیش بنایا گیا، لشکر کی ترتیب کی گئی۔ تو مقدمۃ الجیش کے سربراہ زبیر بن عبداللہ بن قتادہ اور میمنہ پر تھے عبداللہ بن المعتصم، میسرہ پر تھے شرحبیل بن سبت الکندی، ساقہ پر تھے عاصم بن عمر تمیمی، سمان رست کے افسر اعلیٰ تھے سلیمان فارسی، قاضی اور خزانچی تھے عبد الرحمن بن ربیعہ، مترجم حلال تھے، حلال ہجری ان کا نام ہے، کاتب یا سیکٹری زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قادسیہ میں لشکر اسلام کا 2 ماہ قیام رہا ایرانی لشکر کے انتظار میں۔ سوال یہ بن سکتا ہے کتنے ماہ تک مسلمان ایرانی لشکر کے انتظار میں پڑے رہے؟ ان کا انتظار کیا تو 2 ماہ۔ یہ اوپر جو میں نے آپ کو معلومات دی ہیں یہ اہم ضرور ہیں، بہت کم ان کے بارے میں سوال آتے ہیں، چنانچہ میرا ضمیر اس طرح ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو امتحان کے مواد میں شامل ہو اور پھر آپ تک نہ پہنچے، ایسا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یزدجر کے حکم پر یا یزدگر کے حکم پر رستم کی مدائن سے روانگی ہوئی، بھی جاؤ مسلمانوں کے ساتھ جا کے مقابلہ کرو۔ رستم اس لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا، اس کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ تھا۔ رستم وہاں سے روانہ ہو کر مقام ثبات میں پہنچا، قیام کیا۔ 1.5 لاکھ ایرانیوں کا اجتماع تھا اس مقام پر۔ اب یہاں سفارت کا کام شروع ہوا، پیغام ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اسلامی سفارت اشعث بن قیس کندی کے ساتھ دیگر افراد تھے، حضرت نعمان بن مقرد، عمر بن معدی کرب وغیرہ وغیرہ کافی لوگ تھے۔ تو اس موقع پر رستم نے تھوڑی سی مٹی دی۔ عمر بن معدی کرب یہ خواب لے کر لوٹے
اور کہا کہ ایران نے اپنی سرزمین ہمارے حوالے کر دی۔ یہ معین الدین ندوی نے لکھا ہے کہ رستم نے ان کو کہا جاؤ یہ تمہارے لیے ایران کی مٹی ہے، اس سے زیادہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے آ کر حوصلہ یہ دیا کہ دیکھو ایران نے خود مٹی اپنے حوالے کر دیا، لہذا اب ان کی شکست یقینی ہے۔ اور اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مٹی اٹھا لائے۔ حضرت ربعی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت دوسرے دفعہ یہ گئے، بات نہیں بنی۔ ان کے بعد حضرت حذیفہ بن میسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت، آخری سفارت جو تھی وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے آخری سفیر کون تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا ایرانی لشکر کی تفصیل ملاحظہ کیجئے۔ جنگ قادسیہ میں رستم کے ساتھ 60,000 کا دستہ تھا اور یہ مقدمۃ الجیش کا سردار تھا، بلکہ مقدمۃ الجیش کا سردار جالینوس تھا، اس کے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا۔ ساکا میں جو ساکا فوج کا وہ حصہ جو پیچھے رہتا ہے اس میں 20,000 تھے۔ میمنہ پر ہرمزان تھا، اس کے ساتھ 30,000 تھے۔ میسرہ پر مہران بن بحرام تھا، اس کے ساتھ بھی 30,000 تھے۔ کل لشکر جو تھا 1,80,000۔ قلب میں یعنی درمیان میں رستم کے ہاتھی 100 تھے، میمنہ اور میسرہ پر 75 ہاتھی تھے، مقدمۃ الجیش میں 20 ہاتھی تھے، ساکا میں 30 ہاتھی تھے۔ اب مسلمانوں کی طرف آتے ہیں۔ میدان جنگ میں عین جنگ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرق النساء کا حملہ ہوا، آپ کا چلنا پھرنا ہی محال ہو گیا۔ پوچھا جا سکتا ہے کس بیماری کا حملہ ہوا، تو عرق النساء کا۔ میدان جنگ میں عملی طور پہ جو سردار تھے وہ خالد بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ عرق النساء کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں تھے، تو آپ نے کس کو سردار بنایا، تو خالد بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جنگ مغلوبہ سے پہلے مقابلے کے لیے مبارز ایک دوسرے کے سامنے آئے، تو پہلا مبارز جو تھا ہرمز تھا، جی وہ والا ہرمز نہیں جس کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، یہ اور ہے۔ تو اس کو حضرت غالب بن عبداللہ ازدی نے گرفتار کر لیا۔ دوسرا مبارز کوئی نکلا، اس کو حضرت عاصم نے گرفتار کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس لائے۔ تیسرے مبارز کو حضرت عمر بن مادی کرب نے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جنگ مغلوبہ، سب سے پہلے انہوں نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا۔ قبیلہ بحیلہ کے لوگوں نے اس حملے کو روکا۔ جب بحیلہ کے لوگ کمزور پڑنے لگے، حضرت سعد بن ابی وقاص مکمل جنگ کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے بنو اسد کو کہا کہ تم ان کی مدد کو پہنچو۔ بنو اسد ان کی مدد کو پہنچے۔ پھر بنو اسد جب کمزور ہونے لگے تو قبیلہ کندہ نے اہل فارس کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھیوں پر حملہ کیا نیزے کے ساتھ۔ یہ جنگ قادسیہ کا پہلا دن ختم ہو گیا۔ اس جنگ کا آغاز نماز ظہر کے بعد دوشنبے محرم 14 ہجری۔ تو پوچھا جا سکتا ہے جنگ قادسیہ کا آغاز کس نماز کے بعد ہوا، تو نماز ظہر، اور جنگ قادسیہ کی تاریخ 14 ہجری۔ قادسیہ کا پہلا معرکہ اور اس کا دن یوم ارماس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن ایرانی جو قتل ہوئے ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی، مسلمان شہداء جو تھے 500 شہید ہوئے۔ تو ناظرین، یہ کچھ مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو بتلایا۔ ایک بار پھر آپ سے یہ درخواست ہے، آپ ضرور بتلائیے کہ اگر آپ کو یہ انداز اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ مقصد تو آگاہی ہے، مقصد تو اسلام تاریخ سے اپنے آپ کو روشناس کرانا ہے اور امتحان کی تیاری ہے۔ تو دوسرے طریقے سے کریں گے، لیکن اس میں وقت زیادہ لگے گا۔ بہرحال آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔